أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. پہلے آیات میں اللہ رب العالمین نے بعض حکم بیان کیے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو جو مہلت دی ہے دنیا میں مال دولت وغیرہ، وہ کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ڈیل دیے ہے دنیا میں. یہ ان کے لیے سبب رسوائی ہے. اب یہاں اللہ رب العالمین مسلمانوں پر آنے والے مصائب مشکلات ان کا عنوان ذکر کرتا ہے کہ جس طرح وہ یہود نصارہ مال دولت میں عیش عشرت میں پلتے ہیں منافقین وغیرہ، تو اس طرح ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، بلکہ امتیاز ضروری ہے. تو فرمایا کہ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیذر المؤمنین کہ چھوڑے ایمان والوں کو، مومنوں کو چھوڑ دے اپنی ہی حالات پر، علامہ انتم علیہ ہو جس حال پر تم، حتی یہاں تک کہ یحمیز الخبیثہ الگ کر دے ناپاک کو، من الطیب پاک سے. وما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ لیطلعکم کہ مطلع کر دے تمہیں، خبر دے تمہیں، علی الغیب غیب کے باتوں پر، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، من رسولہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. فآمنوا پس تم ایمان لیا ہو باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اس کے رسولوں کے ساتھ، وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہے کہ مصائب، پریشانیاں، مقابلے، مالی نفسی جہاد فی سبیل اللہ اور معاشرے میں مخالفین کے باتیں، یہ لازمی ہے. ان کے بغیر جو ہے ایمان والوں میں اور اللہ کے نافرمانوں میں وہ امتیاز نہیں ہو سکتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ایک سوال کا جواب دیا کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے باتیں خود کیوں نہیں بتاتے، یا جیسے کہ نبوت کے رسالت کے بارے میں شکوک شبہات کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں بتاتے یہ تمہارا حقیقت کہ یہ میرا رسول ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ نہیں ہر ایک بندے کو خود سے اطلاع دے گا، بلکہ غیب کی باتیں جو بھی ہوتی ہے اس کا تعلق قیامت سے ہے یا دنیا والے فتنوں میں ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک ترتیب بنایا ہے کہ اپنے نبیوں میں سے جو جس دور کا نبی ہوتا ہے اس کو وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں. تو فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی خبریں بتائے گا، غیب کی خبریں تمہیں نہیں بتائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین غیب کی خبریں نبی پر افشا کرے گا، کھولے گا. اور یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ منافقین جو مسلمانوں کے صفوں میں گھسے رہتے تھے، ان کی خبر اللہ عام صحابہ جو اس دور میں موجود تھے کیوں نہیں دیتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو خبر دی ہے نا، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام لے کر اپنے رازدار کو بتایا تھا، صحابی رسول، رازدار رسول، ان کو بتایا تھا. اور پھر صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ
یہ جس کے جنازے میں شریک ہوں گے تو ہم بھی اس میں شریک ہوں گے، جس کے جنازے میں یہ شریک نہیں ہوں گے ہم بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو بعض منافقین کے نام بتائے ہیں۔ تو فرمایا کہ رسول کو اللہ بتاتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کافروں والا سلوک نہیں کیا، ان کو قتل نہیں کیا، ان کو معاشرے سے نہیں نکالا۔ اس کے اسباب موجود ہے شریعت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کی وجہ سے ان کو معاشرے مسلمین میں چھوڑا تھا کہ اگر ہم ان کو سزا دیں گے، ان کو قتل کریں گے، یہود نصارہ اور دیگر مخالفین اسلام وہ کہیں گے کہ یہ نبی یہ اپنے حکمرانی کا حریص ہے، یہ لوگ اس کے حکمرانی کے خلاف ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اسلام سے لوگوں کی بدزنی ہوگی اور اسلام پر مختلف قسم کے بے جا اعتراضات کا موقع لوگوں کو ملے گا، اس لیے انہوں نے درگزر کیا۔ ورنہ کتنے مواقع ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اجازت طلب کیا ہے، مجھے اجازت دو، بلکہ خود عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے اجازت دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اپنے والد کے گردن کو اڑاتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیا، اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو جو فتنہ اور لوگ ہیں، فتنہ باز لوگ ہیں، ان کو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بولنے کا موقع ملے گا۔ یہ تو آپس میں مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے، یہ کیسا نبی ہے؟ لہٰذا یہ نبی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے حکمرانی قائم کرنے کے کوشش میں ایک حکمران ہے، نبوت کا دعویٰ کر چکا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے اجتباء، چن لینا، مختص کر لینا، چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ، پسند کر لیتا رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اس کو پھر غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، بس تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم لوگوں نے ایمان لایا، تقوی اختیار کیا، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تو اصل مسئلہ ہے نا کہ اگر ہر آدمی سے اللہ خود کلام کر لے تو پھر ایمان لانے میں کون سی چیز رکاوٹ ہوگی؟ پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا، ایمان بالرسول ختم ہو جائے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، اب یہاں ان لوگوں پر رد جو دنیا کے مال اور متاع کو جمع کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کنی کتراتے ہیں، ان لوگوں پر رد ہے، وہ منافقین ہو یا منافق تو نہیں ہو لیکن دنیا سے انتہائی محبت کرنے والے، کہ اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے اور وہ اللہ کے دین کو نہیں دیتے، یہ لوگ سخت وعید کے مستحق ہیں۔ فرمایا نہ گمان کرے وہ لوگ یبخلون، جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے آتاہم اللہ، جو دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنے فضل میں سے، ہوا خیر لہم، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ یہ گمان نہ کرے کہ ان کے پاس مال دولت اللہ نے دی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ جمع کر رہے ہیں۔ فرمایا بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے، یہ تو ان کے لیے ایک مصیبت ہے۔ سیطوقون ما بخلوا، عن قریب تو بنا دیا جائے گا وہ جو انہوں نے بخل کیے ہے، بھی اس کے ساتھ یوم القیامہ، قیامت کے دن، جو چیز انہوں نے بخل کر کے جمع کیا ہے، جیسے عنوان ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بخیل انسان جو ہے اس کا مال کیا ہوگا، ان البخیل یمثل له ماله یوم القیامہ، اس کے مال کو شجاعن، ایک گینجا سام کی صورت میں اللہ تعالیٰ لائے گا، اقرا جو گنجا ہوگا، لہو زبیبتان، اور اس کے دو زبانیں ہوگی، دو زبانوں کے ساتھ، یاخذو بلحظ متئی ہے، اور اس کے جبڑوں کو وہ پکڑے گا،
کاٹے گا اس کو اور کیا کہے گا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں. اس سے کہاں بھاگے گا؟ یہ تو اللہ کا عذاب ہے. انا کنز کا، میں تیرا خزانہ ہوں، خزانہ تیرا مال. تو فرمایا کہ یہ تو قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت ہے. تو یہ مال کیوں دینا چاہیے اللہ کے راستے میں؟ فرمایا کیوں نہیں دینا چاہیے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو اللہ ہی کی میراث ملکیت ہے. آسمانوں کے زمینوں کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، میراث ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو وہ خوب جاننے والا ہے، خبردار ہے. اس پر اگر ہم غور کرتے ہیں نا، دنیا کے اندر استعمال کی جتنی چیزیں ہیں اس میں قیمتی سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سونا، چاندی اور زمین. باقی چیزیں تو ان کا حیثیت بدل جاتے ہیں. زمین ہے، سونا ہے اور چاندی ہے. اب اس زمین پر کتنے لوگ آئے اور دعویٰ کرتے گئے یہ میرے زمین، یہ میرا پلاٹ. بڑے بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں، بستیوں میں لاٹھیوں کے ساتھ چلتے ہیں اور کھیتی میں اپنی لاٹھی کو گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہاں تک میرا ہے. ان کی لڑائیاں ہوتی ہے آپس میں، ایک ایک درخت پر لڑتے ہیں. یہ درخت جو ہے یہ میرے دیوار میں ہے، دوسرا کہتے ہیں نا یہ درخت میرے دیوار میں. ان پر لڑائی شروع ہو جاتی. زمین کی اتنے سے اینچ جگہ پر، اینچ کراچی میں آپ دیکھیں دو پڑوسی ہوتے ہیں، ایک بلاک کتنا موٹا ہوتا ہے، درمیان میں دیوار ہے، اس دیوار پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ایک کہتے ہیں یہ دیوار میرا ہے، میرے حق میں ہے، دوسرا کہتے ہیں یہ دیوار میرا ہے، میرے حق میں ہے. بلاک کتنا ہوتے؟ 4 انچ کا ہوتے، 3 انچ کا ہوتے. موٹا سے موٹا جو اس وقت لوگ استعمال کرتے وہ 5 انچ والا استعمال کرتے. چلو ہم کہیں گے 6 والا کر لو. تو اگر وہ دیوار ایک آدمی کے حق میں ہے تو مشترک ہے تو 3 انچ کا حصہ ہو گیا. اب 3 انچ کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، کیس کروڑ ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف یہود نصارہ کے بنائے ہوئے عدالتوں میں جا کر کے کٹہریوں میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا ضرب ہے. اللہ فرماتے ہیں تو اللہ کی میراث. پھر دوسری جانب سونا چاندی، سونے چاندی پر لڑائی ہے نا، لوگ مرتے ہیں اس پر. یہی سونا یہی چاندی جس کو ہم بازار سے خرید کر اپنے دلہنوں کو پہناتے ہیں، اب وہی دلہن وہ 30-40 سال کے بعد، عمر رسیدہ ہونے کے بعد، 50 سال 60 سال کے بعد وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہے، کبڑی بن جاتی ہے، دانت منہ میں نہیں ہے، چہرہ بگڑ جاتے ہیں، کمر باہر نکل آتے ہیں. اب اس کا وہ سونا چاندی کیا ہے؟ کہتے ہیں اب اس کی بہو کو دیا جائے گا. اس کو پھر بازار میں لے جاتے ہیں، جلا کر پگھلا کر تیزاب کے ذریعے سے اس کو نیا زیور بناتے ہیں. کیونکہ موسم کے ساتھ لوگوں کی طبیعتیں بدلتی ہے نا، تو زیور کی بناوٹ کا طریقہ بدل گیا. تو پرانا زیور کو اب سونا وہی ہے، وہ نانی وہ دادی چلی گئی اور اس کے زیور بہو کے گلے میں. کیونکہ یہی سونا یہی چاندی بازار میں جائے آئے جائے، اس مٹی کے اندر مل جائے پھر بازار میں جائے. بندے کو مٹی میں ملا دے اور سونا اس سے پھر بازار میں جائے، بک کر پھر اس کے کسی اور کے گلے میں آئے. نیا سونا اس کے ساتھ ملتا جاتا ہے اور پرانا سونا وہی مارکیٹ میں آ رہے اور جا رہے. اور اس سونے پر لڑنے والے قتل بھی کرتے ہیں اور نامعلوم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ کی میراث ہے، اس میں سے اپنا فائدہ اٹھاؤ. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے جو مال ہے وہ کون سا ہے؟ جو اس نے کھایا، جو اس نے پہنا، ابلا گلا کر سڑا کر ختم کر دیا، کھایا پیا اکلا، اور وہ جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فما بقیہ فللورثہ، جو باقی وہ تو ورثہ کا ہے، اس کا اس میں کیا ہے. تو یہ 3 مال ہے، کھانا پینا، اس کو پہن لینا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لینا. اللہ فرماتے ہیں یہ بخیلی ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمین اور ومن علیہا، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے یہ سب میری ملکیت ہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، سورۃ مریم میں فرمایا زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اس کے وارث ہم ہیں اور پلٹ کر بھی ہمارے پاس آنا ہے. لقد سمع اللہ، یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کے، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، یقیناً اللہ تعالیٰ فقیر ہے،
وَنَحْنُ أَغْنِيَا، ہم مالدار ہیں. یہ بدبختوں کے بعد، نصارہ کے بعد، یہود کے بعد، کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کی قرآن کی آیتیں، وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ تو لوگوں سے قرض مانگتے ہیں، تو مسلمانوں کا الہ، مسلمانوں کا رب وہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. یہ کیسا قبیح کلام ہے، کتنا بےہودہ اور بے تکے باتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا عن قریب، ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، لکھ لیں گے. اللہ نے کلام کا نسبت اپنے طرف کیا. فرشتے لکھتے ہیں نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان کے روزنامچے بن رہے ہیں، ماہانہ، سالانہ، ششمائی، پھر پورا زندگی کا حساب. فرمایا صرف یہ بات نہیں ہے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو، یہ بھی ہم لکھ لیں گے، بغیر الحق، بغیر حق، ناجائز، بے قصور، بے گناہ. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، چکھ لو، عذاب الحریق، جلانے کی عذاب، جلانے کے عذاب چکھ لو. مانا نقول یوم القیامت فی عذاب جہنم، نقول یوم القیامت لہم، ہم ان کو قیامت کے دن کہیں گے کہ آپ چکھ لو عذاب جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے، رب کے بارے میں کفریہ جملے کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے ان کے طبیعت کے مطابق مال لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ بندہ مجانن ویسے فری مال دینے کو خوش نہیں کرتا ہے، یعنی پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مال مجھے دیتے ہو، اس طرح سمجھو کہ ہم اللہ کو قرض دیتے ہیں، اور میں صرف قرض نہیں لٹاؤں گا، اضعافاً کثیرا، ڈبل ٹبل کر کے بہت بڑی تعداد میں واپس کروں گا. یہ انسانوں کی طبیعت میں یہ بات ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے باتوں کو لکھ دیا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، جب یہ عذاب چکھیں گے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ عذاب تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے وہاں کی چیخ اور پکار اور فرشتوں سے مطالبات، یا مالک لیقضی علینا ربک، کبھی ملک فرشتے کو بلاتے ہیں، کبھی کیا آواز پکار، کبھی کیا آواز پکار، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ فرمائے گا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بسبب اس کے جو آگے بھیجا تھا تمہارے ہاتھوں نے. یہ جو تم کو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے ظلم زیادتی نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی عادل اور انصاف کر رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر، اللہ ظالم نہیں ہے. ظلم مبالغے کا صیغہ ہے. یہاں ایک قول تو علماء کا یہ ہے کہ ہر جگہ یہ مبالغے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، یہاں مبالغے کے معنی نہیں ہے. جیسے جلالین نے بھی یہاں لکھا ہے ذی ظلم، لیس بذی ظلم، نہیں ہے وہ ظلم والا. اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ کے بندے بہت زیادہ ہیں، تو جب ایک بندے پر معمولی سے ظلم کرے گا، ایک بندے پر جب معمولی بھی ظلم کرے گا اور بندوں کے سارے معمولی ظلموں کو جمع کیا جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بڑا ظالم ہو جائے گا. سارے بندوں کو اگر معمولی بھی ظلم کرے گا تو سارے بندوں کے ظلموں کو جمع کر کے تو اللہ ظلم بن جائے گا. تو اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے. جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ تو ظلم کا ارادہ تک نہیں کرتے، تو ظلم کرنا تو بہت بعید ہے، دور ہے. فرمایا کہ وہ ظالم نہیں ہے. یہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عادل والا معاملہ ہے. اور جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے اندر رہنے والے جہنمی، جب ان سے کہا جائے گا، فرشتے ان سے پوچھیں گے
کہ تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اس کا وہ جواب دیں گے کہ یہ بالکل عدل پر بنا ہے، یہ انصاف ہے ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ اس سے بڑھ کر انصاف کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو پیدا اس نے کیا، عقل بھی اس نے دی، زمین پر اس نے بسایا، آسمان اس نے چھت بنایا، کھانے کا انتظام کیا، اس کو سمجھانے کے لیے کتابیں بھیجی، ان کو سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، پھر ان کو معمولی دنیا میں سزائی دی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جھٹکے دے دیے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، اور پھر بتایا کہ دیکھو اس کے بعد موت آئے گی، موت کے بعد قیامت ہے، قیامت کے بعد فیصلہ ہے، فیصلے کے بعد جنت ہے یا جہنم، یہ سب کچھ ان کو بتایا۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ نے جو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے، ہم کو جہنم میں پھینکا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، بالکل یہ انصاف، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بعین ہی یہ انصاف۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ تو ظلم سے خود روکنے والا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم حرام کیا ہے، اپنے اوپر بھی میں نے ظلم حرام کیا ہے، تمہارے درمیان بھی میں نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے۔ حرمت الظلم علی نفسی، ظلم کو تو میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے اوپر میں نے ظلم حرام کیا ہے۔ الظلم یاتی ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کو لے کر آئے گا، تو اس لیے ظلم سے منع کیا ہے۔ الذین بولو قالو، جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، یقیناً اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم سے، اللہ نؤمنا، یہ کہ ایمان نہیں لائیں گے ہم لرسول، کسی بھی رسول پر، حتی یاتینا، یہاں تک کہ وہ لے آئے ہمارے پاس، بقربان، ایسے قربانی، تاکلہ النار، کہ کھا جائے اس کو آگ۔ یہ ایک جھوٹا بانا یہودیوں نے کہا، نصارا نے کہا۔ نصارا نے کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں یہ مسئلہ بتایا ہے کہ ایسے رسول پر جس کے پاس یہ معجزہ نہ ہو کہ وہ قربانی ذبح کر لے اور آسمان سے آگ اتر کر اس کو جلا ڈالے، جس کے پاس یہ معجزہ نہیں ہے اس رسول کو تم نے نہیں ماننا ہے۔ یہ انہوں نے اپنا ایک عذر پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت نہ ماننے کے عذروں میں سے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں جواب دیا ہے کہ ان کا یہ کہنا یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے، اور ہر مشرک اور مبتدع بدعتی جو ہوتا ہے وہ اپنی ہی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، یہاں پر بھی وہ اپنے بات میں، اپنے گفتگو میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، قد جاءکم، یقیناً آئے تمہارے پاس رسل انبیاء، من قبل، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی، اور اس دلیل کے ساتھ، قل تم، جو تم لوگوں نے کہا، مجھ سے پہلے ایسے انبیاء بھی آئے ہیں جو یہ معجزہ بھی لے کر آئے ہیں کہ ان کی قربانی کو آسمان سے آگ نے اتر کر جلایا تھا، تو کیا تم لوگوں نے اس نبی کو مانا تھا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا یہ اعتراض عنادی ہے، حقیقی نہیں ہے، عنادی اعتراض ہے، یہ تو ویسے باطل اعتراض ہے تمہارا، وہ ان کو تم لوگوں نے کون سا مانا؟ جس طرح بھی آپ کسی باطل پرست کو کہہ دینا کہ آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ تو تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، کیا تم مانتے ہیں اس کو؟ مانا یہ اعتراض تمہارا باطل ہے اس نبی کی رسالت کے انکار کے بارے میں، ورنہ یہ معجزات انبیاء لے کر آئے تھے، جیسے کہ حابل اور قابل کا واقعہ ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آسمان سے آگ نے اتر کر اور حابل کے قربانی کو جلایا، اس کی قبولیت ثابت ہو گئی، اور قابل کی قربانی زمین کے پشت پر رہ گئی۔ تو یہ معجزات تو پہلے انبیاء لے کر آئے ہیں، تو پھر تم لوگوں نے کون سے نبی کو مانا ہے؟ اس نبی کے ساتھ تو تم لوگوں نے مخالفت کی ہے۔ اور جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور خاص دی ہے، اس میں سے ایک مالی غنیمت ہے کہ مالی غنیمت کا جلانے کا حکم تھا، اور میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کا اجازت دے دیا، کیونکہ میرے امت کی غربت کو اللہ نے دیکھا۔ اس میں سے ایک قربانی ہے کہ پچھلے امتیوں کے لیے، نبیوں کے لیے قانون یہ تھا
کہ قربانی کو ذبح کر لے اور پھر اس کو چھوڑ دے، قبول ہو جائے تو آگ نے اتر کر اس کو جلا دینا ہے، اور مردود ہو جائے تو پڑا رہ جائے گا۔ تو ایک تو اس امت پر اللہ نے پردہ پوشی کی کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ قبول ہونا نہ ہونا اپنے جگہ، اس کو اللہ نے مخفی کر دیا بطور پردہ پوشی، اور اس کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے کھلانے کا اجازت دے دیا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچے گا، گوشت اور ہڈیاں وغیرہ تو تم خود ہی کھا جاتے ہو، استعمال کر لیتے ہو، تو یہ اس امت کو اللہ نے خصوصی اجازت دی۔ تو فرمایا اس سے پہلے یہ معجزات انبیاء لے کر آئے تھے، تو تم لوگوں نے کون سا ان کو مانا تھا؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پس کیوں تم لوگوں نے ان کو قتل کیا اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو؟ پچھلے آیات میں پڑھ لیا کہ وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاء، یہ بنی اسرائیل انبیاء کے بڑے قاتل ہیں، یہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ اور اس آیات میں فرمایا کہ ان معجزات کو لے کر آنے والے بھی تم قتل کر چکے ہو، تو لہذا تمہارا یہ بہانہ باطل بہانہ ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ، اب اس آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان، تسلی دینا، کیونکہ ہمارے نبی یا ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، ہر نبی کے اندر انسانی فطری جو سوچ ہوتا ہے وہ تو ہوتے نا، کیونکہ رجل ہے نا، بشر ہے نا۔ اگر بشر نہ ہوتا تو اس آیات کی پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ نبی پر جو الزامات اور مختلف قسم کے اعتراضات آتے ہیں، تو ان اعتراضات کی وجہ سے اس کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے نا۔ جیسے کہ مشرکین نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ یہ ہم نے اکٹھا قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ جیسے واقعہ آئے اس واقعہ کے مناسبت سے آیتیں اتریں تو آپ کے دل کو ہم مضبوط کر لیں، کیونکہ فطری بات ہے، دل کے اندر پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان اعتراضات کی وجہ سے جب پریشان ہوتے تو اللہ تسلی دیتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر یہ جھٹلائے آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ، پس یقیناً جھٹلایا گیا ہے، رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، انبیاء رسول آپ سے پہلے، جو آپ سے پہلے یہ نبوت، یہ پیغام، یہ رسالت لے کر آئے تھے، ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ جاءوا بالبینات، آئے تھے وہ واضح دلائل لے کر، والزبور، اور کتابیں، صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ زبر چھوٹے چھوٹے رسائل، صحائف، اور کتاب منیر موشن کتاب، تورات آیا، انجیل آیا، زبور آیا، اب یہ قرآن آیا، یہ کتب ہیں، اور صحف ابراہیم و موسیٰ اور اس کے ماں سیوا صحائف آئے، لیکن ان تمام دلائل کو لانے کے بعد پھر بھی کسی نے جو انکار کرنا تھا وہ اپنے جگہ انکار کرتے رہے، لہذا آپ ان کے سوالات پر پریشان نہ ہو، یہ تو ان کا وتیرہ ہے، یہ تو کریں گے یہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس چکھنے والا ہے موت کو۔ وانما توفون، یقیناً پورا دیے جاؤ گے تم اجورکم، اپنے اجر، یوم القیامت، قیامت کے دن، جو تم کرتے ہو اس کا نتیجہ، رزلٹ، آمدنی اس کی مل جائے گی تمہیں۔ فمن زحزح عن النار، پس جو دور کیا گیا جہنم کے آگ سے، وادخل الجنت، اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر سامان ہے دھوکے کا۔ یعنی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے اس مرحلے سے نہیں گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس یہاں سے گزرے گا۔ ہاں اللہ رب العالمین نے جو استثناء کیا ہے، فصائق من فی السماوات والارض الا من شاء ربک، تیرا رب جس کو چاہے، وہ ایک الگ یعنی نسبت اور عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو بے ہوش نہیں کرے گا، عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، یا جس کو اللہ نہیں چاہتا ہے۔ لیکن باقی جتنے زیرو ہیں اس کے بارے میں یہ آیات واضح دلیل ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔
سوا اللہ رب العالمین کے ذات، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کے ذات کے ماں سوا۔ پھر فرمائے نتیجہ کیا ہے؟ اب جس نے بھی تیاری کر لی آخرت کے لیے، کامیابی آخرت اصل ہے، دنیا کی کامیابی تو کامیابی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو عارضی چیز ہے نا، اور آخرت کی کامیابی ابدی اور مستقل ہے۔ یہ جس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہیں بھی دکان لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جگہ لیز ہے یا کچی آبادی ہے۔ اس کا پہلے نقشہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہ مکان میں خریدتا ہوں، دکان خریدتا ہوں، اس پر کہیں روڈ تو گزرنے والا نہیں ہے، کل کو روڈ آئے گا، کٹ جائے گا، میرا دکان گر جائے گا۔ تو جو لیز علاقہ ہوتا ہے اس کی قیمت کا کیا انداز ہوتا ہے؟ انتہائی مہنگا ہوتا ہے، اور جو کچی آبادی کہلاتے ہیں اس کی قیمت انتہائی کم ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ مثلا آپ جا کے صدر میں جگہ لے، بولڈر مارکیٹ میں جگہ لے، کراچی کے حوالے سے، اس کی قیمت کیا ہے؟ لیکن آپ جا کر کے ایسے کچے علاقے میں جہاں پر لیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے ابھی، وہاں جگہ لیں گے تو وہاں جو جگہ آپ کو 50,000 کی ملے گی وہ آپ کو یہاں 50 کروڑ کی بھی نہیں ملے گی، صرف کچا اور پکا ہونے کی وجہ سے۔ تو ہم تو کبھی بطور مثال کہتے ہیں کہ یہ جتنے دنیا ہے یہ سب کچی آبادی ہے، اس میں سے لیز کوئی بھی نہیں ہوا ابھی تک، سب کچی آبادی ہے، لیکن اس کے لیے لوگ کتنا محنت کرتے ہیں۔ اور وہ جو مستقل لیز ہے جس کو اللہ نے لیز کہا ہے، جبکہ یہ دنیا کی لیز ہمارے ملک کے قانون کے مطابق کسی جگہ پر 30 سال کے لیے ہوتا ہے، کسی جگہ پر 50 سال کے لیے ہوتا ہے۔ بھئی 50 سال کے لیے لیز ہے، اس کے بعد دوبارہ سے کوئی حکومت لیز کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ حکومت کو ضرورت ہے اس کو توڑے گا۔ لیکن یہ وہ لیز ہے جس کو اللہ لیز کروا رہے ہیں کہ یہ مستقل ہے، ابدن ہے۔ تو فرمایا کہ اصل متاع وہ یہ نہیں ہے، اصل متاع تو وہ ہے نا، اصل فائدہ تو وہ ہے۔ تو اس کو متاع الغرور کہا کہ یہ تو وہ متاع ہے جس پر تم دھوکہ کھا جاؤ گے، اس لیے کہ اس پر تم یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کر کے ہم نے یہاں رہنا ہے، اس پر دل لگا لو گے تو آخرت کا جو اصل متاع ہے اس سے تم دھوکے میں چلا جاؤ گے۔ لہذا اس سے دھوکے میں نہیں جانا، اس پر نظر رکھو۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور تم آزمائے جاؤ گے تمہارے مال اور جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، ضرور تم سنو گے، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت سارے ایذائیں، تکلیفیں، مشکلات۔ وَإِن تُطِيعُوا، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کی، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کی، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ایمان والوں کو، کیونکہ قرآن کا حکم عام ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ایک اطمینان اور تسلی دی ہے، اور اس پر آنے والے باتیں قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مطالعے سمجھ کے بغیر مسلمان زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ ان پر جو آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر پہاڑ کی طرح گرتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن کو پڑھ لے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ تو ان کا وتیرہ ہے خبیثوں کا۔ قرآن کریم یہود نصارہ کے ایذاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے ایسے ہستیوں کو معاف نہیں کیا ہے جن کی گارنٹی اللہ نے دی تھی، تو وہ مسلمانوں جیسے کمزور لوگوں کو، اور پھر خاص کر ہمارے اس دور 14ویں صدی کے مسلمانوں کو کیسے معاف کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور تمہارا امتحان ہوگا، مال نفس کے ذریعے سے، یہ تو ایک جانب ہوگا، کافروں کی طرف سے امتحان آئے گا، خود اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کبھی مال کو کم کر دے گا، غربت میں مبتلا کر دے گا، رزق کی تنگی ہو جائے گی۔ اللہ آزماتے ہیں نا کہ یہ حلال پر کھانے ہوتے، صابر ہوتے یا نہیں، یا حرام کی طرف بڑھتے ہیں، یہ امتحان ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. یہاں یہود نصارہ اور مشرکین ہر دور کے ان کا تذکرہ ہے کہ اے توحید والو، اے سنت والو، تمہیں صرف یہ نہیں کہ میں امتحان کروں گا مال اور دولت کی وجہ سے، بلکہ تمہارے اوپر یہ امتحان بھی آئے گا کہ یہود نصارہ اور مشرکین تمہارے مخالفت میں آئیں گے، تمہارے اوپر الزامات لگائیں گے، جس طرح آج لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، مال کے ذریعے سے لگاتے ہیں، عزت کے ذریعے سے لگاتے ہیں. بدنام کرنے کے لیے یہود نصارہ کے بڑے بڑی تنظیمیں موجود ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی موحد کو، کسی بھی معروف عالم کو بدنام کرے تاکہ اس کا ریکارڈ ٹوٹ جائے، اس کا تقوی پرہیزگاری گھریلو طور پر اس پر بھی حملہ کرتے ہیں. ان کی بچیوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے ان پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو معاشرے میں بدنام کرے تاکہ اس کی وجہ سے اسلام بدنام. یہ ان کی کوششیں ہوتی ہے، اور ان کو تکلیفیں دینا، ان پر مختلف قسم کے جھوٹے الزامات لگانا. اذن کثیرہ. فرمایا کہ اب اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. صبر اور تقوی، اس کے ذریعے سے تم کو بچاؤ ہو سکتا ہے کہ ان کے ایذاؤں پر صبر کرنا. اور اس کے مقابلے میں کیا کرو گے؟ تقوی سے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ تم بھی گالی گلوچ پر اتر آؤ، تم بھی الزامات لگانا شروع کرو، تم بھی بیتوقع باتیں کرو. نہیں، تم نے تقوی کے دامن کو تامنا ہے. تم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے قرآن اور حدیث میں اصول کیا ہے. میں ان کے گالی کا جواب گالی سے دوں گا؟ نہیں دوں گا. ان کے ایذاؤں کو بدلے میں کیا اس کو میں متبادل جواب دوں گا، وہ تم نے شریعت میں ڈھونڈنا ہے. یہ نہیں کہ تم جذبات میں آؤ گے. پھر فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کام کے لیے کیا نام رکھا؟ فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ پختہ کاموں میں سے ہے، مضبوط کاموں میں سے ہے. اللہ کے نزدیک یہ محبوب ترین کام ہے. اور یہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف بیان کیے کہ انبیاء کا وصف ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صاحب عزم ہوتے ہیں. تو یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم یہ کام کرو. اگر یہ کام کرو گے تو اس کو فائدہ بھی تمہیں بہت سارا ہوگا. جیسا فرمایا کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو ایمان تمہارا بڑھے گا. زادتہم ایمانا، ایمان بڑھے گا، اس کے بہت سارے فوائد تمہیں مل جائیں گے. اور فرمایا کہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس کو وہ لوگ ہی پہنچ سکتے ہیں. وما یلقاها الا الذين صبروا. جو صابر ہیں، صابر لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. اور بے صبری میں تو انسان اس کو برباد کر لیتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. نہیں اس نتیجے پر پہنچتا ہے صابر ہونا، متقی ہونا، مگر وہ لوگ جو بہت بڑے حصے کے مالک ہوتے ہیں. مانا اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، تب وہ جا کر کے صبر کرتے ہیں ان کے تکلیفوں پر، ان کے ایذاؤں پر، اور ان کے باتیں سنتے ہیں اور گزرتے جاتے ہیں. بس صرف ان کا کام یہ ہوتا ہے توحید و سنت، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک پرعزم زندگی گزارتے ہیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جو دیے گئے ہیں کتاب، لَتُؤْمِنُنَّهُ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. ضرور تم بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ. نہیں چھپاؤ گے اس کو. فَنَبَذُوهُ. پس پھینک دیا انہوں نے وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. اپنے پیٹھوں کے پیچھے. وَاشْتَرَوْا بِهِ. اور لیا اس کے ساتھ انہوں نے ثمنا قلیلا. دنیا کا معمولی مول، دنیا کا تھوڑا سا رقم، پیسے. کیونکہ دنیا کے بارے میں جیسے کہ آپ سن چکے ہیں، ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے نا. تو جتنا بھی زیادہ لے تو وہ قلیل ہے. فرمایا فبئس ما یشترون. بہت برا ہے جو وہ خریدتے ہیں، ان کا یہ اشترا یہ بہت برا ہے. اللہ رب العالمین نے یہود سے یہ وعدہ لیا تھا، نصارہ سے لیا تھا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کو تم نے بیان کرنا ہے، اور اس میں سے کسی بھی حصے کو چھپانا نہیں ہے. یہ انبیاء کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو چھپایا، کیونکہ ان کو دنیا کے طلب نے ایسے کام پر مجبور کیا کہ اپنے مالدار لوگوں سے
بڑے بڑے رقم انہوں نے وصول کیا. جس طرح آج یہ معاملہ ہے نا، قرآن اور حدیث کے واضح چیزیں سود کے بارے میں ہیں، مختلف چیزیں جو بالکل حرام ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ ان اداروں میں آپ جاؤ جو ہمارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، انشورنس کے ادارے ہیں یا بینکوں کے معاملات ہیں، اس میں ان کے پاس بڑے بڑے مدرسوں کے فتوے عویزہ ہیں، بڑے بڑے مدرسوں سے فتوے لیے ہیں اور وہ اپنے اپنے دروں میں دفتروں کے اندر عویزہ کر دیے، لٹکا لیے ہیں. اگر آپ جاتے ہیں بحث مباحثہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو حرام ہے، آپ نے ہمیں دعوت دی ہے تو میں اس کو حرام ثابت کرتا ہوں، کہتے ہیں آپ کون ہیں، یہ فتویٰ پڑھو، یہ کون سے مدرسے کا ہے، پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ کون سا ہے، فلاں ہے، لے دے اس کا فتویٰ ہے. اب انشورنس کو دیکھو، مانا شریعت کے حوالے سے اس کا صرف ایک نقطہ بھی اگر آپ اٹھائیں گے نا تو ایک دم وہ کنڈم ہے، شریعت کے خلاف ہے. مثلا انشورنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس بندے کا تم نے نام لکھ دیا اسی بندے کو آپ کے مرنے کے بعد پیسے ملیں گے، کسی اور کو نہیں ملیں گے. اب خاوند ہے، اس نے نام لکھ دیا بیوی کا، یا باپ ہے، اس نے نام لکھ دیا اپنے بیٹوں میں سے یا بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹے یا بیٹی کا، اب وہ پیسے کس کو ملیں گے؟ صرف اس کو ملیں گے. جبکہ شریعت کا قانون وراثت کیا ہے؟ مرنے والا مر گیا، اب پیچھے اس کا کوئی اختیار نہیں چلے گا، وہ کسی کو لکھ کے نہیں دیے جا سکتے ہیں کہ میرا مال اس کو مل جائے. شریعت کہتے ہیں تم جاؤ، تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب مال ہم قرآن کے ذریعے سے تقسیم کریں گے. لیکن یہاں اس انشورنس میں صرف اس ایک نقطے میں وہ کفریہ عمل کیا جو علم وراثت کو بالکل ڈا کر رکھ دیا، گرا دیا. یہ ایک نقطہ اس کے لیے کافی ہے کہ یہ حرام ہے. لیکن آپ جا کر وہاں دیکھیں گے دفتروں میں بڑے بڑے مولویوں کے نام کے ساتھ فتوے لٹکے ہوئے ہیں. یہ کیوں؟ یہ ادارے ان کو لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں، پیسے دے کر پھر ان سے فتوے لیتے ہیں. یہ ہوتے بڑا مسئلہ. یہاں اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کہ انہوں نے مال دولت کو لے لیا ثمنا قلیلا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا فبئس ما یشترون، بہت برا ہے جو وہ لیتے ہیں. لا تحسبن الذین، گمان نہ کرے وہ لوگ یفرحون جو خوش ہوتے ہیں بما ساتھ اس کے اتو، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں. مانا یہ یہاں پر ان کی خصلت کا ذکر اہل کتاب کا کہ وہ اس گمان میں مبتلا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا. اپنی کتابوں کے اندر جو علامات تھے تورات میں انجیل میں اس کو چھپا دیے، اور پھر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں ہو، ہماری شہرت ہو، اور ہمیں لوگ کہیں بڑے علماء ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں. تو فرمایا کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، نہ گمان کرے آپ ان لوگوں پر جو خوش ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو انہوں نے کیے ہیں، جو عمل انہوں نے کیا ہے، جس کام پر وہ آئے ہیں، وہ کام، وہ عمل جس کے نتیجے میں وہ خوش ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے سبب نجات یا خوشی نہیں ہے، اس پر آپ گمان نہ کریں. وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ تعریف کیے جائے ان کے بما ساتھ اس کے لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیا ہے. مانا جو کام کرنے کا تھا کہ نبی کی صفات کو وہ بیان کر لیتے، وہ تو انہوں نے نہیں کیا ہے، اور ادھر ادھر کی باتیں انہوں نے اڑائی اور اپنے آپ کو علماء کے بڑے صفوں میں شمار کر دیا. ہم تو علماء ہیں، ہم تو تورات کے اور انجیل کے عالم ہیں. ایک توجیہ، دوسری معنی اور توجیہ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیات سے وہ سب لوگ مراد ہے جو عمل کیے بغیر اپنے تعریف چاہتے ہیں، عمل کیا نہیں ہے اور پہلے سے چاہتے ہیں کہ میرا تعریف ہو. یہ صفات تو لوگوں میں پائے جاتے ہیں. معمولی سے عمل کیا، اور مثلا کوئی شخص ہو وہ دعوت کے میدان میں تو سا عمل کر لے اور اپنے آپ کو اتنا مشہور کر لے، بہت بڑا دائی ہے، اس کی سیڑھیاں، اس کی کیسٹیں اور اس کے فلاں فلاں، وہ چاہتے کہ میری تصویر کے ساتھ پورے دنیا میں پھیل جائے. ایک مولوی کے بارے میں ہے، جدے میں ایک تاجر کے پاس اپنے سیڑھیاں پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو جی میں پاکستان میں یہ میرے سیڑھیاں. اس نے کہا یہ کون سی سیڑھیاں؟ بولے جتنے میں جمعے پڑھاتا ہوں نا یہ اس کی سیڑھیاں ہیں. ماشاء اللہ آپ جمعے کی سیڑھیاں بنا رہے؟ بولا ہاں. بولے ایسے لوگوں کو ہم چندہ نہیں دیتے، محروم کر دیا اس کو چندے سے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے چاندہ دے گا. پنجاب کے ایک مولوی تھا، تو انہوں نے الٹا جو ہے جو عام علماء کو دیتے تھے وہ بھی روک دیا. اچھا تم اپنے خطبات کی تصویریں بنا کر فلمیں بنا رہے، روک دیا. یہ تعریفیں ہوتی ہیں
انسان کی فطری شیطانی عمل میں یہ داخل ہے. یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. یا ایسے ہو کہ مثلا ایک شخص ہے وہ اپنی تجارت میں مصروف ہے اور وہ یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں، اور مثلا وہ اپنے آپ کو تجار کے بجائے مجاہدین کے صف میں شمار کر دیں کہ بھائی میں تو جہاد کے لیے گیا تھا، اب 3 مہینے 4 مہینے کہیں کسی بھی ملک میں گیا ہوں یا کسی بھی صوبے میں گیا ہوں، کسی بھی علاقے میں گیا ہوں، اور وہ کہیں بھائی جناب میں تو افغانستان کے پہاڑوں میں تھا اور میں تو جناب کشمیر کی وادی سے آیا ہوں، میں تو وہاں سے آؤں، بس فٹ سے اس کے نام کے ساتھ وہ غازی افغانستان لکھ دیا جائے یا غازی کشمیر لکھ دیا جائے اور بس یہ کمانڈر ہو گیا اور غازی ہو گیا، بس یہ اس کے لیے کافی ہے. ایک کام نہیں کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے. یہ آیات اس سب لوگوں کو شامل ہے. مال دولت خرچ نہیں کیا اور کہیں کہ بھائی لوگ مجھے سخی کہہ دے. بھائی سخاوت کرو اور پھر اپنے اس سخاوت کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرو، اس پر تعریف مت مانگو. تعریف مانگو گے تباہی ہو جائے گی. فرمایا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، گمان نہ کرنا ان پر عذاب سے بچاؤ میں کہ وہ چھٹکارا پائیں گے، عذاب سے بچ جائیں گے. فرمایا نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک ہے. یہ خطرناک باتیں ہیں، یہود نصارہ کی صفات ہے. یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کی صفات سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ یہ خسران کا عمل ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ملکیت آسمانوں اور زمینوں کی ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے مالک. اور ظاہر بات ہے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، تو اسی کی ملکیت ہے، اسی کا حق ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں عقلی دلیل سے اپنے توحید کا تذکرہ کیا کہ یہ تو عام بات ہے. ایک انسان اپنے آنکھیں کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ آسمان کس نے بنایا. اب وہ ڈھونڈ کے کسی کو ڈھونڈ لے دنیا میں تو کوئی ایسا بندہ اس کو نہیں ملے گا کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ آسمان میں نے بنایا ہے. زمین کے بارے میں وہ ذرا چکر لگا لے، اچھا یہ زمین کس نے بنایا ہے، ذرا میں اس آدمی کا ایڈریس لینا چاہتا ہوں، پتہ کرنا چاہتا ہوں وہ کون ہے. ظاہر بات ہے اس کو کوئی نہیں ملے گا. جب نہیں ملے گا تو صرف یہ 2 نشانیاں اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کے توحید کو تسلیم کر لے، اور پھر اس کے ساتھ جو اللہ نے مختلف آیتوں میں اور چیزیں ذکر کیے ہیں، اور ان آیتوں میں جو ہم پڑھیں گے آگے، اور جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تصریف الرياح والسحاب المسخرة بين السماء والارض لآیات، یہ سارے توحید کی نشانیات ہیں افاقی. وہ اوپر ہو، نیچے ہو، دائیں بائیں ہو، درمیان میں ہو، بین السماء والارض ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں کے پیدا کرنے، زمینوں کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے اختلاف آنے جانے میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں. ایک نہیں، آیات جمع، آیت نہیں ہے، آیات. لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. ظاہر بات ہے یہ عقل والوں کے لیے ہے نا. اگر کسی میں تفکر نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، اس میں غور فکر نہیں ہے، تو قرآن کریم کی اس جیسے اور آیتوں نے، اس آیات نے ان لوگوں کو بے عقل، بے شعور اور جاہل اور کن ذہن قرار دے دیا ہے، جو دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن اللہ کے تعارف سے بے خبر، اللہ کے بندگی سے بے خبر. اللہ فرماتے عقل والوں کے لیے ہے. اب ظاہر بات ہے ایک شخص شام کرتا ہے، شام کے اذانیں سنتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ اذان مغرب کے سنو تو دعا پڑھو، اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک. اے اللہ یہ تیرے دن کا جانا، تیرے رات کا آنا، تیرے مؤذنوں کی آوازیں سننا، و اصوات دعاتک، وہ جو تیرے دعات ہیں وہ آوازیں دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آگے کیا فرمایا؟ آگے کیا فرمایا؟ فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ دنیا کا نظام ہے کہ پورا دن گزر گیا، نہ معلوم اس دن میں نے کیا کچھ کیا. اب شام کو وہ استغفار کرتے ہیں، اور باقی مغرب کے یعنی ہم شام کے مسنون اذکار جو عصر کے یعنی مغرب سے پہلے آپ شروع کر سکتے ہیں،
بعض وہ اذکار ہے نا جو نماز کے بعد ہے، بعض وہ اذکار ہے جس کا تعلق مغرب سے ہے یعنی شام سے ہیں، بکرۃ و اصیلا میں داخل ہے، تو وہ آپ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی قرب مغرب کے اذان سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ شام کے وقت میں داخل ہے۔ تو یہاں پر اور اس طرح قرآن کریم کے آیات میں جو میں نے سنایا یا نبی علیہ السلام کے احادیث میں صبح کے وقت مسلمانوں کا ذکر اذکار کرنا، اور اس آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ عقل مند لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ عقل مند نہیں ہے ان کی زندگی آپ دیکھ لیں، شام ہو جائے صبح ہو جائے وہ اپنے دنیا کے عیش عشرت میں مگن ہے، شام کو بھی وہی دنیا کی باتیں، صبح بھی وہی دنیا کی باتیں، رات کو بھی وہی دنیا کی باتیں، بلکہ ان بیچاروں کے فون جو ہے دو جیبوں میں ہوتے ہیں، اگر دفتر میں بیٹھ جائیں تو ایک رکھتے ہیں دوسرا اٹھاتے ہیں، ایک کو فون پر بولتے ہیں تم تھوڑا ٹھہر جاؤ میں نے ان سے بات کرنی ہے، پورا مصروف ہوتے ہیں بیچارے، کیا شام اور کیا صبح، اللہ کی یاداشت وہ تو بہت دور نکل جاتے ہیں۔ فرمائی یہاں پر اور ان آیتوں کے بارے میں جیسا کہ صحیح حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ آیتیں آخر تک پڑھ لیتے تھے، اس لیے کہ اس میں بہت عجائبات ہے، اس کو پڑھنے کے بعد پھر آگے جا کے اور معاملات یعنی نماز کا اہتمام وغیرہ۔ فرمایا الذین، وہ لوگ یذکرون اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیاما، کھڑے، وقعودا، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بل مانا کروٹوں پر، ویتفکرون، اور غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدائش میں، آسمانوں کے اور زمینوں کے پیدائش میں غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ غور فکر کرنے کے بعد زبان پر یہ جملے آتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، نہیں تو نے پیدا کیا اس کو عبث، باطل مانا بے مقصد، عبث، سبحانک، پاکی ہے تیرے لیے، یہاں توحید کا اظہار، تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم انتہائی کمزور ہیں تیرے تسبیح میں، تیرے تحمید میں، تیرے تقدیس میں، ہمارے سے پڑھنے میں ادائیگی میں تقصیر ہوتا ہے، فقنا عذاب النار، پس ہمیں بچاؤ جہنم کے عذاب سے۔ اپنے تقصیر کا اظہار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ جملے جاری ہوتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ اس سے کہ اللہ کی نبی کی عبادات دیکھو اور ان جملوں کا پڑھنا دیکھو کہ اللہ ہم تیرے عبادت میں کمزور ہیں تو تیرے جہنم کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، اس کو ہم برداشت تو نہیں کر سکتے، تو تیرے علاوہ اس سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے، فقنا عذاب النار، پس بچا دے ہم کو جہنم کی آگ سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، یقیناً جس کو تو نے داخل کیا آگ میں، فقد اخزیتا، یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا، تو نے اس کو ذلیل کر دیا، جس کو تو نے جہنم میں ڈالا وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، اور یہ اصل رسوائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے وہاں کی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے فرمایا کہ فقد فاز فوزا عظیما، جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے جہنم سے بچ جائے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، پچھلے آیات میں ہم نے پڑھ لیا۔ یہاں پر جو جہنم میں داخل ہو گیا، فقد اخزیتہ، یقیناً تو نے اس کو شرمندہ کر دیا، رسوا کر دیا۔ اب دنیا میں جو لوگ اپنا ناک بناتے ہیں نا، بڑے بڑے یہودی، عیسائی، نصارہ اور جناب مجوسی یا مشرکین یا کلمہ گو، بڑے بڑے حکمران، منافق، مرتد وغیرہ، کر لے جو بھی کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا میں جتنا بھی بڑا سمجھے، بڑے کاٹن پہن کے پھر جائے، اور جیسے کہ اگلے آیتوں میں ہم پڑھیں گے، بڑے بازاروں میں اپنا حشاش بشاش اور کندھے ہلاتے ہوئے سب کچھ کر لے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے دبے ان پر لگائے ہیں، داغ ان کے اوپر لگائے ہیں کہ وہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچ نہیں سکتے۔ یہاں پر فرمایا کہ وہ جو جہنم میں جائے گا وہ رسوا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار، کافر ہے، مشرک ہے، اب ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا دنیا میں، بھلے ان کے پاس بڑے لاؤ لشکر ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، یقیناً ہم نے سن لیا،
منادین، منادی کو، ینادی جو پکار رہا تھا، للایمان، ایمان کی طرف، ہم نے آواز دینے والے کی آواز کو سنا، منادی کو ہم نے سنا، آواز دینے والے، دعوت دینے والے کو منادی کہتے، ینادی جو آواز دے رہے تھے، بلا رہے تھے، للایمان، ایمان کی طرف، ایک مراد اس سے اللہ کے رسول ہے، دوسرا مراد اس سے قرآن ہے، دونوں صحیح ہے۔ اور اس دعوت کے اندر کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ان آمنوا بربکم، یہ کہ ایمان لا تم اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایک مومن کی زبان پر جاری ہو اور تہجد کے وقت ہو، لوگ سوئے ہوئے ہو، خراٹے مار رہے ہو، اور اس کی یہ گفتگو اللہ کے ساتھ ہو رہی ہو، تو اس کی لذت کچھ اور ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بالمشافہ یہ گفتگو کر رہا ہے۔ ان آیتوں کا اثر ہوتا ہے انسان پر جب تنہائی کے ٹائم میں، رات کے سناٹے میں اور خاموشی میں یہ آیتیں بندہ پڑھتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کا کچھ اور لذت ہے۔ فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم نے تو دعوت کو قبول کر لیا، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد چونکہ ہم بشر ہیں، ہم کمزور ہیں، پہلے ہم سے جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی شامل ہے، بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے، کمزوری کے اعتبار سے شیطان بہت بڑا طاقتور ہمارے ساتھ دشمنی پر اتر آیا ہے۔ ایک تو اس ظالم کا جسم نظر نہیں آتا ہے، وہ وسوسے دیتے ہیں صرف۔ وہ ہمارے ایک بزرگ بابا تھے، چچا لگتے تھے ہمارے، سیدھے سادے لوگ ہوتے نا، وہ جملے ایسے بول دیتے ہیں جو کسی نہ کسی حد تک انسان کو وہ جملے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف شیطان کو پیدا کیا، دوسری طرف ہم کو پیدا کیا، تو ہم دونوں میں سے ایک کو ہی پیدا کر لیتے، اس کو ہمارے مقابلے کے لیے پیدا کیا۔ اب وہ بزرگ بیچارے سمجھتے تو نہیں ہے کہ اس کے مقابلے کی وجہ سے تو ہی ہم کو مستقل جنت ملنے کا ہے۔ کہتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہمارے لیے بہت تشویشناک ہے کہ اس کو کم از کم وجود دے دو شیطان کو اور ہمارے سامنے لے آؤ، ایک دن فیصلہ ہو جائے، یا ہم اس کو مار دے یا ہم کو مار دے، جان چھوٹ جائے۔ تو اب وہ نظر بھی نہیں آتے، وہ نماز میں بھی آتے، وہ رات کے اندھیرے میں بھی آتے، دن کی روشنی میں بھی آتے، لیکن ہم کو نظر نہیں آتے۔ تو ہم جتنا بھی محنت کرتے تو ذرا سی غلطی کر لیتے، بولتے شیطان نے وسوسہ دے دیا، شیطان کامیاب ہو گیا۔ اس لیے یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ سامنے آتے تو بس ایک ہی دن فیصلہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کو ہم دکھا دیتے کہ ہمارے اندر کتنا قوت ہے، لیکن ہم نظر ہی نہیں آتے۔ تو ہم نے اس مسئلے کو سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کو اتنا بزدل پیدا کیا ہے، اتنا بزدل دشمن دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ہوشیار ہیں تو وہ بالکل قریب سے گزرتا بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ غافل ہوں گے تو فوراً وہ حملہ کرے گا۔ شیطان کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے اس انداز میں کیا ہے کہ آپ بیدار ہیں، کیونکہ دشمن ہے آپ کا نا، آپ بیدار ہیں تو وہ حملہ نہیں کر سکتے، اور جیسے آپ غافل ہوں گے تو فوراً وہ حملہ کرے گا۔ تو وہ صرف اتنا کہنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ بھاگتے ہیں۔ جب اتنے کہنے پر بھاگتے ہیں، نہ مکہ مارنے کی ضرورت ہے، نہ لات مارنے کے، نہ اسلحہ اٹھانے کے، تو اس سے بزدل دشمن کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بزدل ہے۔ یہاں پر مومن کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، معاف کر دے ہمارے ذنوبنا، گناہ، وکفر عنا، ہٹا ہم سے سیئاتنا، ہمارے گناہ۔ ذنوب سے مراد یہ زم سے ہے نا، زم، زم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عربی میں زم کہتے ہیں دم گناہ، تو وہ گناہ جس کے پیچھے سزا کا دم لگا ہوتا ہے، مانا کبائر، بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ جس کے پیچھے سزا پیوست ہوتا ہے، اس گناہ کے پیچھے سزا لازم ہو جاتے ہیں، تو وہ گناہ جو ہے دنیا میں توبے سے معاف ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر ان کے لیے سزا ہوتے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو وہ قادر ہے، نہیں تو بندہ جہنم میں جاتے مسلمان ہونے کے باوجود۔ اور سیئات سے مراد چھوٹے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، دور کر دے ہم سے ہمارے برائیاں، چھوٹے گناہ، وتوفنا مع الابرار، فوت کر دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ۔ مانا جب ہم پر موت آئے تو ایسے کیفیت میں آئے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ عظیم دعا ہے۔ اور جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے
ایمان پر اور اس قسم کی صفات پر مرنے والوں کے لیے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. یہاں پر بھی دعا کا مقصد یہ ہے وتوفنا مع الابرار. تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ ابرار کے ساتھ جاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا ربنا اے ہمارے رب وآتنا دے ہم کو ما وعدتنا جو تو نے وعدہ کیا ہم سے علی رسولک اپنے رسولوں کی زبانی، اپنے نبیوں کے زبان سے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ نعمتیں ہم کو عطا کر دے. ولا تخزنا، نہ رسوا کرنا ہمیں یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے رسوائی سے ہمیں بچا. یہ کون سی رسوائی ہے؟ اب دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا، دنیا میں شیطان اتنا ابلیس بدماش ہے کہ وہ تھوڑے سے باتوں کو سننے نہیں دیں گے. اگر تم نے دین پر عمل کیا، کیسے کیسے باتیں سامنے لاتے ہیں. ایک جاہلوں والے باتیں بھی ہوتی ہیں، انسان حیران ہو جاتے ہیں. ایک گاؤں میں ایک آدمی نے شادی کی، تازہ شادی کی، تو اس کو یہ مسئلہ آ گیا کہ بھائی پردہ کرنا فرض ہے. تو اب اس گاؤں میں پردے کا اہتمام نہیں تھا، تو اس نے بیوی سے کہا کہ میں تو تجھے پردہ کراؤں گا. اس کا سسر آیا، اس کے ساتھ لڑ رہا ہے. اس نے کہا بھائی کیا اختلاف ہے؟ کہا اختلاف یہ ہے یہ میرے بیٹے کو پردے میں رکھ رہے ہیں. پورے گاؤں میں لوگ جو ہے وہ کوئی یہ کام نہیں کرتے، یہ تو میرے لیے بہت بڑی رسوائی ہے. کیا لوگ کہیں گے اس کی بیٹی کو کیا ہو گیا کہ گھر سے نہیں نکلتی ہے، گھر میں ہے. اب دیکھیں نا شیطان کیسے تعلیم ہے، جو عزت کا کام ہے وہ اس کے ذہن میں بٹھایا کہ بیزتی ہے کہ میری بیٹی پردے میں رہے گی. سارے گاؤں کی عورتیں وہ کوئی پانی لائے گی، کوئی لکڑی لائے گی، کوئی گھاس لائے گی، گھومے گی پھرے گی گلیوں میں، ادھر جائے گی ادھر جائے گی. میری بیٹی پردے میں رہے گی، بورخا پہن کے باہر جائے گی. نہیں نہیں، یہ تو میرے لیے بہت بڑی رسوائی ہے. اب شیطان کیسے ظالم ہے، یعنی